مجھے جب ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں تھی۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، پتہ نہیں کس کا گھر تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ ایک گاڑی میرے پیچھا کر رہی تھی، وہ مجھے ٹکرائی تھی۔ کہیں ان لڑکوں نے مجھے اغوا تو نہیں کر لیا، کہیں میرے ساتھ کچھ۔ اس سوچ نے میری جان نکالی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن میرے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اسی وقت ایک 14 سالہ لڑکی نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، پھر کہنے لگی، جبران بھائی، اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے۔ میں حیران تھی کہ میں کہاں ہوں، وہ لڑکی کون ہے، آپ کسے آواز دے رہی ہو؟ کچھ دیر بعد ایک نوجوان میرے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کہنے لگا، شکر ہے آپ کو ہوش تو آیا۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس آ گیا، میرے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور ڈرپ دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میں کہاں ہوں، آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگا، میں آپ کے لیے بالکل اجنبی ہوں اور آپ میرے لیے۔ دیکھیے، میں نے آپ کو سڑک پر بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، مجھے لگا شاید آپ کے پیچھے کوئی لگ گیا ہے، آپ کی جان خطرے میں ہے، تو میں نے بہت ہارن دیے تاکہ آپ رک جائیں اور میں آپ کو بچا لوں۔ آپ کی مطلوبہ جگہ آ جائے گی تو آپ کو چھوڑ دوں گا، لیکن آپ تو بھاگے ہی جا رہی تھی، اس لیے مجھے گاڑی آپ کے آگے لا کر کھڑی کرنی پڑی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ گاڑی کو بریک ہی نہیں لگے گی۔ آپ گاڑی سے بری طرح لگ گئیں اور بے ہوش ہو گئی، اس لیے میں مجبوراً آپ کو اپنے گھر لے آیا، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ آپ کو اب کس جگہ لے کر جانا ہے۔ تو پلیز مجھے اپنے گھر کا بتائیں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ کو چوٹ لگ گئی تھی، لیکن خدا نخواستہ زیادہ مسئلے والی بات نہیں ہے، میں نے آپ کا ٹریٹمنٹ کر دیا ہے۔ میں نے کہا، یہ ڈرپ تو اتار دیں، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، ہاں میں اتار دیتا ہوں، مجھے بتائیں آپ کا گھر کہاں ہے، میں کچھ دیر تک چھوڑ آتا ہوں آپ کو۔ وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا جب ایک خاتون کمرے میں آئی۔ وہ کہنے لگی، جبران تم نے کھانا کھایا کہ نہیں؟ وہ شاید جبران کو بلانے کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ شکر ہے اس لڑکی کو ہوش آ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں ہانیہ ہوں۔ اچھا، تو تمہارا نام ہانیہ ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے بتاؤ تمہارے گھر کا پتہ کہاں ہے، تمہارا گھر کہاں ہے؟ تمہارے والدین پریشان ہو رہے ہوں گے، ان کا فون نمبر بتاؤ تاکہ ہم انہیں انفارم کر دیں کہ تم بالکل ٹھیک ہو اور ہمارے پاس بالکل محفوظ ہو۔ جبران کہنے لگا کہ دیکھیں، آپ رات سے بے ہوش تھی اور اب شام کے 5 بج رہے ہیں، تقریباً کافی گھنٹے سے آپ بے ہوش تھی۔ یہ سن کر میں اور بھی زیادہ پریشان ہوئی تھی۔ میرے والد تو پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے۔ میں نے جلدی سے اپنا نمبر اس نوجوان کو بتایا۔ جیسے ہی میرے والد نے فون اٹھایا، میں نے اس لڑکے کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ میں نے کہا، بابا، میں ہانیہ۔ میرے والد کہنے لگے، تم کہاں ہو؟ اس کمینے نے تمہیں کہاں چھپا کے رکھا ہے، بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا، بابا مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں، یہ ان سے پوچھیں میں کہاں ہوں، پلیز مجھے لینے کے لیے آ جائیں۔ اس وقت مجھے اپنے گھر جانا تھا، اپنے کیے پہ میں بہت پچھتا رہی تھی۔ میں نے پتہ نہیں کیوں اتنا بھروسہ داؤد پہ کر لیا۔ میری عزت تو بچ گئی تھی، لیکن محبت کے نام پہ جو گہرا گھاؤ میں نے کھایا تھا وہ میں بھول بھی نہیں سکتی تھی۔ جبران نے میرے ہاتھ سے فون پکڑا اور کہنے لگا، انکل آپ بے فکر رہیں، آپ کی لڑکی بالکل محفوظ ہے، وہ میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی اور پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کا گھر کہاں ہے، تو اس لیے مجبوراً مجھے اپنا گھر لانا پڑا۔ آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو پتہ بتاتا ہوں، آپ وہاں آ کر اپنی بیٹی کو لے جا سکتے ہیں۔ جبران نے انہیں گھر کا پتہ بتایا۔ یہ جبران کی بہن کا گھر تھا، وہ لاہور میں رہتا تھا، یہاں اپنی بہن کے پاس کچھ دن گزارنے کے لیے آیا تھا۔ کافی خوش مزاج قسم کا شخص تھا اور ڈاکٹر تھا۔ میرے والد جب آئے تو اس نے میرے والد کو بہت تسلی دی تھی۔ میرے والد مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے، میں ان کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگے، رو کیوں رہی ہو، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے والد مجھے واپس گھر لے آئے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے اپنے باپ کے سامنے معافی مانگی تھی۔ وہ کہنے لگے، تم گھر سے باہر کیوں نکلی؟ میں نے کہا، وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا، میں نے جھوٹ بول دیا۔ میں نے یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں اس کا کون سا روپ دیکھ کر آئی ہوں۔ میں نے کہا، بابا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں غلط تھی،
تو وہ کہنے لگے کہ مجھے لگا اس نے تمہیں اغوا کیا ہے۔ میں نے کہا اغوا ہی کیا تھا، بس میں جان بچا کر بھاگ گئی۔ مجھے نہیں پتا میں کب اس نوجوان کی گاڑی سے ٹکرا گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ پھر آپ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ مجھے بس ابھی ہوش آیا تھا، تھوڑی دیر ہی پہلے۔ میرے والد کہنے لگے کہ میں تمہیں اس شہر میں نہیں رکھ سکتا۔ ابھی تو اس کمینے کو میں نے تمہارے اغوے کے شک میں جیل میں ڈلوا رکھا ہے، لیکن جیسے ہی یہ بات سب کو پتہ چلی کہ تم اغوا نہیں ہوئی ہو بلکہ میرے گھر پہ واپس آ چکی ہو تو وہ اسے چھوڑ دیں گے۔ وہ بھی پریشر کی طرح جیل کی سلاخیں توڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ وہاں بھی اس کو چین نہیں، دھمکیاں دے رہا ہے کہ ایک بار جیل سے نکل آئے گا تو چھوڑے گا نہیں۔ میں تمہارے معاملے میں رسک نہیں لے سکتا۔ میں خود بھی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ میرے چچا سے کہنے لگے کہ یہ لڑکا میری بیٹی کو چھوڑے گا نہیں، شکر ہے کہ اسے عقل آ گئی۔ راشد، میں ہانیہ، فائزہ اور تمہاری بھابھی کو لے کر لاہور چلا جاتا ہوں۔ وہاں میرا دوست ہے۔ تم بس جیسے تیسے یہ بنگلہ بیچو، 3 4 دن کے اندر اندر یہ بیچ دو اور لاہور آ جاؤ، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کہاں شفٹ ہو رہے ہیں، اور کوئی پوچھے تو کسی اور شہر کا نام لے لینا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ میرے بابا کہنے لگے جب تک ہم لوگ سب کچھ بیچ کر لاہور نہیں چلے جاتے وہ لڑکا جیل سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ چچا کہنے لگے نہیں آئے گا، بس آپ آج ہی ہانیہ کو اور بھابھی اور باقی بچیوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، باقی میں سنبھال لوں گا۔ میرے بابا نے جہاز کی ٹکٹ کروائی تھی اور ہم لاہور میں ان کے دوست کے گھر چلے گئے۔ اپنی محبت پہ میں نے بہت آنسو بہائے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بچپن سے میرے ساتھ کھیل کر، لڑ کر، باتیں کر کے بڑا ہونے والا لڑکا مجھے اتنی گہری چوٹ دے جائے گا۔ مجھے یاد آنے لگا جو میٹرک میں ایک لڑکے کی پرپوز کرنے پر اس نے اسے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ میرے اوپر اٹھنے والی ہر بری نظر کو وہ دیکھ کر میرے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، کسی سیسا اپلائی دیوار کی طرح میری حفاظت کرتا تھا۔ اگر اس لڑکے نے 2 منٹ بھی تمہیں اور دیکھا تو اس کا منہ توڑ دوں گا۔ کیسے اپنے دوستوں کے سامنے مجھے کسی بکاؤ مال کی طرح سے پھینک کر چلا گیا؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ وہ ایسا کیوں نکلا؟ کیا اب تک اس نے اپنی پھپھو کے قاتل کو دل سے لگا رکھا ہے؟ وہ مجھ سے بدلہ لے رہا تھا، میں ہی ملی تھی اسے بدلہ لینے کے لیے۔ میں نے اپنی تعلیمی سلسلہ لاہور میں شروع کر دیا تھا۔ ساری توجہ میں نے اپنی پڑھائی پر لگا دی۔ مجھے ڈاکٹر بننا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ جس ہاسپٹل میں اپنے آگے کا تعلیمی سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے جا رہی ہوں، اسی ہاسپٹل میں میرا ڈاکٹر جبران سے بھی ٹاکرا ہو جائے گا۔ اکثر میرا ہاسپٹل میں ان کے ساتھ آمنا سامنا ہونے لگا۔ وہ کافی اچھے انسان تھے۔ اس وقت اسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہے تھے۔ میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو میں نے بھی ہاؤس جاب شروع کر دی۔ تب تک ڈاکٹر جبران سے ہمارے گھر والوں کے بھی تعلقات کافی اچھے ہو چکے تھے۔ وہ اکثر گھر پر میرے والد سے ملنے آتے تھے۔ بہت ہی اچھے مزاج کے انسان تھے۔ کہتے تھے آپ کی بیٹی بہت بڑی ڈاکٹر بنے گی، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ وہ ویسے ہی ہنستے مسکراتے رہتے تھے۔ میرے والد کہنے لگے ضرور، کیوں نہیں، میری بیٹی میرا خواب پورا کر رہی ہے۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت فخر ہے۔ اب بھی میرے باپ کو مجھ پر بہت مان تھا۔ کتنا دل دکھایا تھا میں نے ان کا، اس شخص کے لیے ان کی باتوں میں آ کر، لیکن پھر بھی میرے باپ نے مجھے دھکے دے کر نہیں نکالا۔ میری بات پہ بھروسہ کیا، مجھے سینے سے لگا لیا۔ شاید یہی فرق ہوتا ہے ایک بوائے فرینڈ میں اور ایک باپ میں، کہ وہ کبھی بھی اپنی اولاد کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میں اپنے باپ کے سامنے شرمندہ ہونے لگی تھی۔ ان کا رویہ بھی مجھ سے ویسا لگا تھا، وہی بہت محبت کرنے والا۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب کبھی بھی ان کا دل نہیں دکھاؤں گی۔ جیسے ہی میری ہاؤس جاب کمپلیٹ ہوئی، ڈاکٹر جبران نے وقت ضائع کیے بغیر میرے والدین کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ میں بہت حیران تھی، یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر جبران کئی بار ہمارے گھر آ چکے تھے، یہاں تک کہ جب بھی ان کی بہن کراچی سے لاہور آتی تو وہ مجھ سے خاص طور پر ملنے آتی تھی۔ میرے لیے ڈھیر سارے تحفے لے کر آتی تھی۔ اس کی والدہ بھی اور چھوٹے بھائی بھی سب ہی بہت اچھے تھے۔ میرے والد نے تو
मेरा रिश्ता तय करने में ज़रा भी देर नहीं लगाई थी। जब वो इस बारे में पूछने के लिए मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, बेटा मुझे जिब्रान बहुत पसंद है, बहुत अच्छा नौजवान है और फिर डॉक्टर भी है। तुम्हें कभी भी इस मामले में कोई परेशानी नहीं होगी। वो तुम्हारा पूरा पूरा साथ देगा। फिर कहने लगे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मैंने कहा, मुझे शर्मिंदा ना करे बाबा, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। इसके बावजूद आपने मुझे धक्के नहीं दिए, मुझे घर से नहीं निकाला, बल्कि मुझे सीने से लगा लिया। अब जहाँ चाहे मेरी शादी कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। बाबा ने मेरा माथा चूमा था। वो कहने लगे, तुम मेरी जान हो, मेरी औलाद। अगर तुमसे गलती हो गई तो कोई बात नहीं, मैं इस बात से अब फर्क नहीं पड़ता। भूल जाओ वो सब। मैं वो बाप नहीं जो अपने बच्चों की गलती को हमेशा के लिए सज़ा बना दे। मैं रोने लगी और इनके सीने के साथ लग गई। मैंने कहा, बाबा मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी की थी। वो कहने लगे, भूल जाओ बेटा, मैं भी भूल गया हूँ। तो तुम भूल जाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दाऊद आया था। भूल जाओ कि तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी। माँ बाप का दिल भी कितना बड़ा होता है, कितना वसी होता है। मैंने अपने आप को समझा लिया था। जिब्रान ने मेरी मंगनी पर जब मुझे अंगूठी पहनाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाया, तो मैं जैसे ही हाथ रखने लगी तो इसने अपना हाथ पीछे कर लिया और हंसने लगा। मैं सिसकी सी महसूस कर रही थी। इसने फिर से हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने इसका हाथ पर हाथ नहीं रखा। वो कहने लगा, अच्छा ना, इस बार नहीं हटाऊंगा हाथ पीछे। सब लोग हंस रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ इसके हाथ में रख दिया था। इसके नाम की अंगूठी पहन ली। चंद हफ्ते बाद ही जिब्रान ने मुझे कहा कि हानिया, मेरे दोस्तों ने मेरी जान खा रखी है कि हम मंगनी पर नहीं आए थे, तो अब कह रहा है कि भाभी से मिलना है। प्लीज़ तुम आ सकती हो क्या? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं आ सकती। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बाबा इनकार कर देंगे। वो कहने लगा, मैं पूछ लेता हूँ, अगर इनका अंकल को एतराज़ नहीं हुआ तो क्या तुम आ जाओगी? मैंने कहा, हाँ, अगर बाबा को एतराज़ नहीं हुआ तो आ जाऊंगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वहाँ मेरी मुलाकात दाऊद से हो जाएगी। क्या लगता था वो जिब्रान का। जिब्रान ने तो कभी जिक्र भी नहीं किया। शायद मैंने जिब्रान से कभी फ़ोन पर लंबी लंबी बातें की नहीं थी। वो जब भी आता था मेरे वालिद के साथ बैठकर हंसी मजाक करता रहता था। मुझे बस देखते ही रहते थे। इसकी आंखों में मेरे लिए पसंदीदा की झलक साफ नजर आती थी। लेकिन हमारे बीच कभी भी बातचीत नहीं हुई थी। ना कभी इसने कोशिश की, ना कभी मैंने। इसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया। पहले ही कच्ची उम्र में बहुत बड़ा धोखा खा चुकी थी, इसलिए इस बात फूंक फूंक कर और संभल कर कदम रखती थी। लेकिन वो शख्स मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए भी लौट आया था। इस वक्त मैं इसके सामने फिर से बेबस होकर खड़ी थी। वो मेरे इतने करीब था कि मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं वो अब ऐसा क्या कर गुजरेगा। मेरे बहते आंसुओं को इसने अपने हाथों से साफ करना शुरू किया था और मुझे लगा कि मेरे पूरे वजूद में किसी ने करंट सा दौड़ा दिया। मैंने कहा, दाऊद, खुदा के लिए मेरे नज़र में तुम्हारे लिए ज़रा सी जो इज्जत है उसे भी ख़त्म ना करो। वो कहने लगा, मुझे परवाह नहीं है और जो कुछ मैं कर रहा हूँ ना, मुझे उसका गुनाह भी नहीं है। मैंने कहा, तुम्हें गुनाह सवाब के परवाह भी नहीं है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की लड़की की इज्जत इसके लिए क्या मायने रखती है। वो कहने लगा, मैं तुम पर वो हक जताता रहा जो तुमने पूरी रजामंदी से मुझे दिया था। तुम शायद भूल गई हो कि तुम मेरे निकाह में हो, मेरी बीवी हो। इसकी बात ने तो जैसे मेरे सर पर बम फोड़ा था। ये कहकर वो पीछे हट गया। बाहर से जिब्रान ने दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी थी और मैं यूं थी जैसे पत्थर की हो चुकी हूँ। वो कहने लगा, बता दो उसे कि तुमने मुझसे निकाह किया था। तो क्या भूल गई हो? तुम ये कैसे भूल सकती हो हानिया? तुम इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हो? मैं वाकई सब कुछ भूल चुकी थी। बस याद था तो ये कि इसने मेरे साथ धोखेबाजी की थी।
اس نے اپنے دوستوں کے سامنے مجھے کھلونے کی طرح پیش کر دیا تھا۔ مجھے سب کچھ یاد تھا سوائے اس کے کہ میں اس کے ساتھ ایک رشتے میں بن چکی ہوں۔ پتہ نہیں میرے دماغ سے یہ کیسے نکل گیا۔ شاید دل ٹوٹنے کا، اس کے دھوکہ دینے کا اثر اس وقت اس قدر زیادہ ہوا کہ میں یہ بھول گئی کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ وہ کہنے لگا جبران کو خود بتا دیتی تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں بالکل گمسم کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو جبران اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا تم یہاں پر؟ وہ کہنے لگا ہاں یار، تم آئے نہیں تھے، میرے ہاتھ پہ کل بہت زور کی چوٹ لگ گئی تو اس لیے میں نے ریسیپشن پہ کہا کہ جو بھی ڈاکٹر ہے مجھے اسی کی سلپ بنا دے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے یہاں بھیج دیں گے، بس ایسے ہی روٹین چیک اپ کے لیے آیا تھا۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، ہانیہ مجھ سے زیادہ اچھی ڈاکٹر ہے۔ مجھے دیکھ کر جبران کچھ حیران ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں، میرا چیک اپ کر رہی تھی نا اس لیے۔ میں تو اس کی بات سن کر اس قدر پریشان تھی کہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ ایک اور بڑی مصیبت میرے سر پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ جس رشتے کو میں بالکل فراموش کر چکی تھی وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میری غلطی نے مجھے یہ دن بھی دکھانا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی داؤد وہاں سے جا چکا تھا۔ جبران میرے پاس آ گیا۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا تمہیں، اینی پرابلم؟ میں نے کہا نہیں، بس سر میں بہت درد ہے، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا میری بھی ڈیوٹی آف ہو چکی ہے، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں اسی کے ساتھ باہر نکلی تھی، اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں فرنٹ ڈور کھول کے بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا آج تک کبھی تم نے دروازہ لاک کر کے کسی مریض کو چیک نہیں کیا، تمہارا دروازہ کیوں لاک تھا؟ جبران کے سوال پر میں بری طرح سے گھبرائی تھی۔ میں نے کہا تھا دروازہ تو داؤد نے لاک کیا تھا۔ میں نے کہا یا شاید نرس نے کر دیا ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ پھر میں اپنا سر دبانے لگی تو وہ کہنے لگا بہت درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں، تو وہ کہنے لگا چلو تمہیں پہلے کافی پلا دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں پلیز، مجھے جبران گھر تک چھوڑ دیں، میں گھر جا کے چائے پی لوں گی۔ وہ کہنے لگا اوکے ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے گھر کے باہر اتار دیا تھا۔ میں گھر آ گئی، اپنے کمرے میں آ کے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے سب کو یہ بتاؤں کہ میں غلطی سے اس شخص کے ساتھ نکاح کر بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں بابا مجھے کیا کہیں گے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ داؤد لاہور میں ہے اور مجھ سے مل چکا ہے تو کیا ہوگا؟ میں وہی تماشا دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مجھے اس سے بات کرنی تھی۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ اس کا پرانا نمبر آن ہے یا نہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کال کی تھی۔ پہلی بیل پر اس نے فون اٹھا لیا۔ کہنے لگا بولو ہانیہ۔ پتہ نہیں میرا نیا نمبر دیکھ کر اس نے کیسے پہچان لیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں نے کال کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے پتہ چل جاتا ہے، کوئی 1-2 سال کا ساتھ تو نہیں ہے نا، دل گواہی دے دیتا ہے۔ تمہارے فون کی بیل پر میرا دل دھڑک کر مجھے یہ بتا دیتا ہے کہ فون کس کا ہے۔ اس کی ایسی باتیں اب مجھ پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا پلیز، میں نے تم سے اس قسم کی باتیں سننے کے لیے فون نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا پھر کس قسم کی باتیں سننے کے لیے فون کیا ہے؟ مجھے بتا دو، میں وہ باتیں کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں میں سن رہا ہوں، بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا یوں نہیں، مل کر بات کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں ابھی آ رہا ہوں تمہارے کمرے میں۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب، تم کیا میرے گھر میں موجود ہو؟ کہنے لگا نہیں، لیکن آ سکتا ہوں، کہاں ملنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کسی ریسٹورنٹ میں۔ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے بتا دینا کہاں ملنا ہے۔ میں نے ایک ریسٹورنٹ کا ایڈریس اس کو سینڈ کر دیا۔ شام 5 بجے کا وقت میں نے مقرر کیا تھا۔ میں اپنے ہاسپٹل سے اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے اس ریسٹورنٹ پہ پہنچی تھی تو وہ پہلے ہی ایک ٹیبل پر ہی بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ میں چلتے اس کے پاس آئی اور سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔
پھر کہنے لگا کیا منگواؤں تمہارے لیے؟ پھر کہنے لگا کہ اسٹرابری جوس منگوا لیتا ہوں، تمہیں وہ بہت پسند ہے نا؟ اس سے پہلے وہ آرڈر کرتا تو میں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ میں نے کہا میں اپنی پچھلی ساری پسند بدل چکی ہوں، میں اب مجھے اب اسٹرابری جوس پسند نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا پھر کیا پسند ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، میں بس صرف تم سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ وہ کہنے لگا ایسے کیسے چلے گا؟ کچھ نہ کچھ تو کھانا پینا پڑے گا نا، کتنے عرصے بعد مل رہے ہیں۔ دیکھو اب یہ بات مت کہنا کہ تم بڑی مشکل سے 10-20 منٹ کے لیے آئی ہو۔ میں نے کہا میں صرف تم سے ایک ضروری بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے گہری سانس لی اور کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا داؤد مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ مجھے وہ بڑے غصے سے دیکھنے لگا۔ سامنے پڑے گلاس کو اس نے زور سے پکڑا اور زور سے ٹیبل پہ پٹک دیا۔ وہ کہنے لگا کیا کہا تم نے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ تیز نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، میں دوبارہ بول نہیں پائی تھی۔ وہ کہنے لگا ہانیہ کیا کہا تم نے؟ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر میں نے کہا میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی، میں جبران سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارا میرا تعلق بالکل بھی قائم نہیں ہو گیا۔ دیکھو اگر تم طلاق نہیں دو گے تو میں کورٹ سے خلا بھی لے سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا تو اتنی بڑی ہو گئی ہو تم کہ اپنے فیصلے خود کر سکو؟ وہ پھر کہنے لگا جاؤ، نہیں دیتا طلاق تمہیں، کورٹ سے خلا لے لو، جاؤ جا کے لے لو، اور میرا وعدہ ہے تم سے ہانیہ خلا تمہیں وہاں سے نہیں لینے دوں گا۔ میں نے کہا آخر تم چاہتے کیا ہو؟ وہ کہنے لگا ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ بڑے افسوس کی بات ہے، حالانکہ میں تو تمہیں بہت سالوں پہلے بتا چکا تھا کہ تمہیں چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بس کر دو یہ ڈرامے بازی، میں تمہاری ساری حقیقت جان چکی ہوں۔ تمہارے ایسے ڈائیلاگز مجھ پر اثر نہیں کرتے، کیونکہ اب میں کم عمر کمزور لڑکی نہیں ہوں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں گی۔ جتنا تماشا تم میرا بنا سکتے تھے وہ تم بنا چکے، وہ لیکن اب نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا کون سا ڈرامہ، کیسے ڈائیلاگز؟ میں نے کہا میں ہر بات دوبارہ سے دہرانا نہیں چاہتی، اس لیے بہتر ہے کہ اسے میں ایسے ہی یہاں ختم کر دوں۔ تم مجھے چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا وہ بدلنے کا رواج تمہارے مزاج میں ہوگا مگر میں ایسا نہیں ہوں۔ ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں۔ فراز کے تمام ایک ہی شخص کو محبت بنائے رکھا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا کیسے کر لیتے ہو اتنی ڈرامے بازیاں؟ تمہارا سارا سچ میں جان چکی ہوں، خدا کے لیے بس کر دو اب، یہ بہت پرانی ہو چکی ہیں۔ اپنی پھپھو کا جتنا بدلہ تم مجھ سے لے چکے ہو وہ کافی ہے۔ اگر تم مجھے طلاق نہیں دو گے تو ٹھیک ہے، تم سے اگلی ملاقات کورٹ میں ہوگی۔ یہ کہہ کر میں کھڑی ہو گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس ریسٹورنٹ سے باہر چلی گئی، لیکن جیسے ہی اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا تو پتہ نہیں کیسے اور کب داؤد میرے پاس آیا تھا اور اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ اس کی گاڑی بالکل میری گاڑی کے برابر کھڑی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور مجھے اندر دھکیل کے بڑی زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ جب وہ دوسری جانب سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کے دروازہ بند کر کے اس نے گاڑی اسٹارٹ کر کے گاڑی چلانا شروع کر دی، میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تو وہ کہنے لگا چپ چاپ بیٹھی رہو۔ اس کی بات پر میں بہت گھبرا گئی تھی۔ وہ کافی غصے میں ماتھے پر بل ڈالے کافی رف ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں نے کہا داؤد گاڑی روکو۔ وہ کہنے لگا اب یہ گاڑی تبھی رکے گی جب میں چاہوں گا۔ میں نے کہا داؤد گاڑی روکو ورنہ میں چلتی گاڑی سے کود جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا ضرور، یہ شوق بھی پورا کر لو۔ لیکن گاڑی لاک تھی۔ وہ کہنے لگا یہ گاڑی تب تک نہیں رکے گی کہ جب تک میں نہیں چاہوں گا۔ تم نہ دروازہ کھول سکتی ہو نہ کھڑکی سے کود سکتی ہو، چپ چاپ بیٹھ جاؤ، مزید کوئی تماشا مت بناؤ۔ یہ سن کر میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا یہیں روکو گاڑی، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ وہ کہنے لگا کہ جانا تو پڑے گا،
اب तुम ज़्यादा फ़िक्र ना करो, तुम इस वक़्त अपने शौहर के साथ हो, और जब इंसान अपने महरम के साथ होता है ना, तो उसे किसी किस्म का खौफ नहीं होता। मैंने कहा, मैं लानत भेजती हूँ तुम पर, तुम्हारे साथ कायम किए हुए हर रिश्ते पर। वो कहने लगा, मुंह बंद कर लो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। वो दांत बींच कर कह रहा था। मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो गाड़ी की स्पीड और बढ़ा चुका था। मैंने कहा, दाऊद गाड़ी आहिस्ता चलाओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। वो कहने लगा, अच्छा है, जीते जी तो तुम्हारे बाबा हमें मिलने देंगे नहीं, इससे अच्छा है कि मर जाते हैं। वैसे भी हमने जीने मरने की बहुत सी कस्में साथ ही खाई थी। आज सोच रहा हूँ कि इस पर अमली जामा भी पहना दूँ। मैंने कहा कि तुम्हें मरना है तो शौक से मरो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं मरना। खुदा के लिए गाड़ी रोको, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तब तक वो एक घर के सामने अपनी गाड़ी रोक कर हॉर्न देने लगा। कुछ देर बाद चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया था। वो एक छोटा सा घर था। इसने गाड़ी अंदर पार्क की। चौकीदार ने दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर इसने गाड़ी का लॉक खोला था। मैं जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरी, मेन गेट की तरफ जाने लगी तो इसने आगे बढ़कर मेरी कलाई पकड़ी। अब मुझे घर के अंदर ले जाने लगा। मैंने कहा था, दाऊद मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करो, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती ले के जाने लगा। इस घर में बस दो ही कमरे थे और एक छोटा सा लाउंज भी। वो मुझे कमरे के अंदर ले गया और वहां ले जाकर मुझे बेड पर पटका था। कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगाई। मेरे चेहरे की रंगत उड़ी थी। फिर वो बड़ी तेज़ी से मेरे पास आया था। वो कहने लगा, बताओ क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्या तकलीफ़ है तुम्हें? इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? एक तो तुम्हारे बाप ने मुझ पर तुम्हें अगवा करने का केस कर दिया, मुझे पुलिस को पकड़वा दिया। तुम्हें अंदाज़ा है कि 1 साल की जेल काटी है मैंने तुम्हारे बाप की वजह से? और बजाय मुझे देखकर तुम खुश होती, अपनी मंगनी कर ली तुमने। कैसे मंगनी कर ली तुमने? किसी और के नाम की अंगूठी तुमने कैसे पहन ली? मैं मेरी मनकुआ होते हुए हानिया में सोच भी नहीं सकता था कि तुम किसी और से मंगनी कर सकती हो। ये कहकर इसने मेरा हाथ पकड़ा था। जबरदस्ती मेरे हाथ से जिब्रान की पहनाई अंगूठी उतारने लगा। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो। तो वो कहने लगा, तुम्हारी एक एक चीज़ पर मेरा हक है। तुम मेरी हो सिर्फ और सिर्फ दाऊद की, समझ आई तुम्हें? मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि तुम किसी और के नाम की अंगूठी पहनो? इसके नाम की अंगूठी उतार कर इसने जोर से दीवार पर मारी थी। फिर मेरे पास आ गया। मैं डर कर पीछे हटी थी। मैंने कहा, दाऊद मुझे हाथ भी मत लगाना। मैं जानती हूँ तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। ये कहकर मैं फूट फूट के रोने लगी। कुछ देर वो मुझे यूं ही गुस्से से देखता रहा और फिर पूछने लगा, क्या पता है तुम्हें क्यों लाया हूँ तुम्हें? मैंने कहा, तुम एक घटिया इंसान हो, तुम्हें मुझसे सिर्फ एक ही मतलब है, तुम मुझसे अपनी हवस पूरी करना चाहते हो। मेरा ये कहना था कि इसने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था। वो कहने लगा, बकवास बंद करो, तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। मेरी रगों में एक शरीफ माँ बाप का खून गर्दिश करता है। मेरा कसूर बस यही ना कि तुमसे मोहब्बत की थी, जिसे तुमने सजा बना के रख दी। कहाँ दफा हो गई थी तुम? मेरा वेट क्यों नहीं किया? तुम्हें अंदाजा है कितने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ? वो चिल्लाकर बोल रहा था। मैंने कहा, जानती हूँ कि तुम ढूंढ क्यों रहे थे, अपनी पुप्पो का बदला लेने के लिए। वो कहने लगा, शट अप, तुमसे क्यों बदला लूंगा मैं? पुप्पो का मुझे बदला लेना होता तो हजारों बार तुम्हारे कमरे में आया था, तुम्हारे साथ कुछ भी करके जा सकता था, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। तुमसे बदला लेने के लिए मुझे तुमसे मोहब्बत का खेल खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना ही तुमसे निकाह करने की। अगर तुम्हें कुछ याद हो तो तुमने ही मुझे कहा था निकाह करने के लिए। कहा था कि नहीं कहा था? इसने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ के रख दिया था। वो बहुत गुस्से में था। मैंने कहा, हाँ कहा था, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने घटिया हो। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि मेरे बाप मेरा निकाह किसी और से ना कर दे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम निकाह करके मुझे अपने दोस्तों के लिए तफरीह का सामान बनाकर छोड़ के चले जाओगे। वो कहने लगा, किसने छोड़ा था? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें भूख लगी थी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने गया था।
اور وہیں سے تمہارے اس خبیث باپ نے مجھے پولیس کو پکڑوا دیا۔ میں تو چلاتا رہ گیا کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن وہ کہنے لگے کہ میں نے زبردستی تمہیں اغوا کیا ہے۔ میں نے پولیس کی منت سماجت کی کہ خدا کے لیے میں انہیں تمہارے پاس لے جاتا، بس ایک بار مجھے چھوڑ دے۔ بے شک تم سے پوچھ لے کہ میں تمہیں اغوا کر کے نہیں لے کر گیا، تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ گئی، لیکن جب پولیس میرے ساتھ اس فلیٹ میں آئی تو تم بھاگ چکی تھی۔ میرے دوستوں کو ایک کمرے میں بند کر کے پتہ نہیں تم کہاں چلی گئی تھی۔ میرے دوست کہنے لگے کہ وہ لڑکی تمہیں جان بوجھ کر اس کیس میں پھنسانا چاہتی تھی، وہ اپنے باپ سے ملی ہوئی تھی تمہیں پولیس میں پکڑوانے کے لیے، اس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ پولیس مجھے جھوٹا سمجھ کر واپس لے گئی، مجھے لگا تم گواہی دو گی میرے حق میں، لیکن تم نے بھی اور تمہارے باپ نے بھی مجھے اغوا کا کیس کر دیا، مجھے 1 سال کی سزا دی گئی۔ میں روتا رہا، کہتا رہا کہ بس ایک بار ہانیہ کو بلا دیں، لیکن تم نہیں آئی۔ پھر بھی میں تم سے محبت کرتا رہا، اپنے دوستوں کی بات کا اعتبار نہیں کیا تھا۔ میں نے جب باہر آیا تو تمہارا گھر بک چکا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ تم کہاں ہو۔ میرے باپ نے مجھے زبردستی بیرون ملک بھیج دیا، وہاں میری ملاقات جبران سے ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کچھ میڈیکل کا اسپیشل کورس کرنے کے لیے آیا تھا۔ میری اس سے اچھی دوستی ہو گئی، پھر فون پر رابطہ رہتا تھا۔ میں جب پاکستان آیا تو میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، پورا کراچی چھان مارا، لیکن تم کہیں نہیں ملی۔ اب تک میں ڈھونڈ رہا ہوں اور آج ملی ہو تو اس طرح سے۔ مجھے تو لگا تھا کہ مجھے دیکھ کر تم تڑپ اٹھو گی، مجھ سے پوچھو گی کہ میں کہاں تھا، مجھے بتاؤ گی کہ تمہارے باپ نے زبردستی تمہیں مجھ سے دور کر کیا تھا، لیکن تم تو وہ ہانیہ ہی نہیں ہو۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے دوست نے تمہاری ساری اصلیت مجھے بتا دی تھی، مجھے بتایا تھا کہ تم مجھے کبھی دوستی کا تفریح کا سامان بنا کر لائے تھے۔ نکاح تم نے کیا تھا، لیکن سہاگ رات وہ میرے ساتھ منانا چاہتے تھے، تم خود مجھے ان کے پاس چھوڑ کر گئے تھے۔ اب میرے سامنے یہ سب باتیں مت کرو۔ وہ کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئی، میں تمہیں چھوڑ دوں گا اپنے دوستوں کے سامنے؟ کیا سمجھ رکھا تھا تم نے مجھے؟ تمہیں کوئی نظر بھر کے دیکھ بھی لے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تمہارا ہاتھ جبران کے ہاتھ میں دیکھ کر میرا جی چاہا تھا کہ آگ لگا دوں سب کو، اور میں تمہیں اپنے دوستوں کے لیے۔ ہانیہ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ بس اتنا ہی جان سکی تھی تم مجھے، میرے بارے میں تمہیں کوئی کچھ بھی کہے گا اور تم اعتبار کر لو گی۔ ہو سکتا ہے میرے دوستوں نے جھوٹ بولا ہو، دھوکہ دیا ہو، تم مجھ سے بھی اس بارے میں بہت کچھ کہہ رہے تھے، لیکن میں نے تو اعتبار نہیں کیا۔ تم نے کیسے کر لیا؟ میں بالکل خاموش تھی، ابھی بھی میں بے یقین تھی کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ وہ میرے پاس آ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ پر بٹھا دیا، پھر وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا دیکھو، ہو سکتا ہے وہ میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا میں اب اپنے ماں باپ کو مزید تکلیف نہیں دے سکتی، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ سچ کیا ہے، میں ابھی بھی کنفیوز تھی۔ وہ کہنے لگا سچ سچ بتاؤ، رہ لوگی میرے بغیر؟ اس کا لہجہ نم تھا۔ میں نے ہاں رہ لوں گی، اتنا سالوں سے رہ رہی ہوں، لیکن اب اپنے والدین کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میرے باپ نے میری اتنی بڑی غلطی بھی مجھے معاف کر دیا تھا، مجھے سینے سے لگایا تھا، دھتکارا نہیں تھا۔ میں نے داؤد کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا پلیز مجھے چھوڑ دو، میری زندگی سے بہت دور چلے جاؤ۔ میں روتے ہوئے اس کی منت کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، تمہیں لگتا ہے تم جبران کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو، میرے بغیر رہ سکتی ہو، تو ٹھیک ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا چلو آؤ، تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل گئی، اس نے مجھے میرے گھر کے سامنے اتار دیا۔ وہ کہنے لگا چند دن کا انتظار کر لو، ڈائیورس پیپر بنوانے میں کچھ دن لگ جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے، پھر کہنے لگا
जिब्रान अच्छा इंसान है, तुम्हें खुश रखेगा। मैं गाड़ी से नीचे उतर गई। जैसे ही अपने मेन गेट के पास पहुंची, इसने मुझे पुकारा था। वो कहने लगा, हानिया, मैंने बेसाख्ता पलट कर देखा था। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर नफ़ी में सर हिलाने लगा, कहने लगा, कुछ नहीं, जाओ। फिर अपनी गाड़ी आगे बढ़ा कर ले गया। मैं घर आ गई और अपने कमरे में जाकर मैं रोई थी। पता नहीं क्यों मैंने आंसुओं पर इख्तियार नहीं था। ऐसा लग रहा था इस रात जो कुछ भी हुआ, शायद इससे दाऊद बेखबर था। जो कुछ भी इसके दोस्तों ने कहा था। फिर ये भी ख्याल आने लगा कि जब मैं वापस आ गई थी तो दाऊद पर केस क्यों किया बाबा ने। उसे 1 साल की सज़ा क्यों दिलवाई, उसे छोड़ देते। 1 साल इसने मेरे लिए जेल में गुजारे। उसे तो मुझसे नफरत होनी चाहिए थी। फिर भी मुझे ढूंढता रहा और अब भी मेरी मिन्नत करने पर मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गया। हालांकि मैं जानती थी कि वो मुझसे अब भी वैसी ही मोहब्बत करता है। लेकिन अब वही सब कुछ था, मेरी बात कोई कभी नहीं मानता। मैंने खुद को किस्मत के हवाले कर दिया था। अगले रोज़ मैं हॉस्पिटल चली गई। डॉक्टर जिब्रान से भी मुलाकात हुई तो वो कहने लगे कि मैं चंद रोज़ में अम्मी को आपके घर भेजूंगा हानिया। मैंने कहा, कोई ख़ास काम है? तो वो कहने लगे, हाँ, अब आपके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि अपने कमरा भी। जिब्रान की बात सुनकर मैं नज़रें चुरा गई थी। फिर कहने लगे, एक बात पूछूं, सच सच बताना। मैंने कहा, जी पूछें। वो कहने लगे, आपको मैं पसंद तो हूं ना? जिब्रान के सवाल पर मैंने आंखें बंद कर ली। वो कहने लगे, मुझसे मोहब्बत तो करती हुए ना आप हानिया। मेरी बंद आंखों में बस वही था, वही सितमगर जिससे मैं चाहकर भी मोहब्बत नहीं कर पा रही थी। दिल अब भी इसी के नाम पे धड़क रहा था। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बंद आंखों से आंसू बह रहे होंगे। झटका मुझे इस वक्त लगा जब जिब्रान ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने बर्जस्ता आंखें खोलकर उसे देखा। वो कहने लगा, मंगनी एक वादा होता है। मैंने कहा, मैं जानती हूँ और बेफिक्र रहें, वादा खिलाफी नहीं करूँगी। वो कहने लगा, और मंगनी की अंगूठी कहाँ है? ये सुनकर मेरी जान निकली थी। वो तो दाऊद ने अपने कमरे में ना जाने कहाँ फेंक दी थी। मैंने कहा, वो शायद मेरे ड्रेसिंग टेबल पर रह गई, मैं घर का जाकर पहन लूँगी। मैंने अपना हाथ जिब्रान के हाथ से खींचना चाहा। इसने अपनी शर्ट की ऊपर की जेब से वही अंगूठी निकाली। उसे देखकर मेरे होश उड़े थे। वो कहने लगा, ये रही। फिर मेरे हाथ में पहना दी। वो कहने लगा, जानती हो ये मुझे कहाँ से मिली? इसकी बात सुनकर मेरे होश उड़े थे। मेरा दिल यकबारगी से धड़का था, क्योंकि जी तो प्यारे प्यारे रीडर्स, क्या होगा एंड? क्या हानिया दे देगी मोहब्बत की कुर्बानी? क्या वो कर लेगी जिब्रान से शादी? बाप की इज्जत और मोहब्बत में से उसे किसे चुनना चाहिए? कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।